بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد من یرد اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ احباب گرامی، آج ہم الاشباع والنظائر کے سبق سے آج قواعد فقہیہ کی اہمیت اور اس کے فوائد کو شروع کریں گے، کیونکہ اس سے قبل ہم نے قواعد فقہیہ کی تعریف، حد لقبی اور حد اضافی، اور قاعدہ اور ضابطہ کے درمیان فرق، اور قواعد فقہ اور اصول فقہ کے درمیان فرق، اور اسی طرح اور کافی ساری چیزیں پڑھی تھی۔ تو آج ہم قواعد فقہ کی اہمیت اور فوائد کو دیکھیں گے۔ تمام طلباء بڑے غور کے ساتھ باادب ہو کر توجہ سے سبق کو سنیں اور پھر اس کی اہم اہم باتیں اپنی کاپی اور دستے پر ساتھ ساتھ لکھنے کی کوشش کریں۔ سبق سننے کے ساتھ ہی آپ اپنے ساتھ کاپی قلم ضرور رکھا کریں، تاکہ استاد کی کوئی بات اگر اچھی لگے اور کوئی علمی نقطہ سامنے آئے اور کوئی اہم بات آئے تو آپ اپنی اس کاپی پہ اس کو درج کر لیا کریں۔ دیکھیں، فن قواعد فقہ عظیم الشان فن ہے اور بے شمار فوائد پر مشتمل ہے۔ یہ قواعد چونکہ شرعی مزاج کے ترجمان ہیں اور ان کے ساتھ ممارست رکھنے کی وجہ سے فقہی مزاج پیدا ہوتا ہے، فقہا کے مدارک تک رسائی آسان ہو جاتی ہے۔ علامہ قرافی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ان کل فقہ لم یخرج علی القواعد فلیس بشیء، یعنی جو فقہی مسائل قواعد سے مربوط اور ان کے مقتضا کے مطابق تخریج کردہ نہ ہوں تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک طرف ان قواعد سے جدید پیش آمدہ مسائل کے حل میں سہولت اور رہنمائی ملتی ہے، وہیں قدیم فقہی کتب میں مذکور مختلف اور منتشر جزیات کو آپس میں ملانے اور مربوط کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر یہ قواعد نہ ہوتے تو علم فقہ میں مذکور فروعات تسبیح کے دانے کی طرح منتشر ہوتے، جن کو آپس میں ملانے کے لیے کوئی دھاگا موجود ہی نہ ہوتا۔ تو ان قواعد کی وجہ سے وہ فروعات دھاگے میں پروئے ہوئے تسبیح کے دانوں کی طرح آپس میں بالکل مربوط اور منظم نظر آتے ہیں۔ اس لیے علامہ قرافی علیہ رحمہ ایک جگہ پر فرماتے ہیں، والقسم الثانی هو القواعد الکلیۃ الفقہیۃ وہی جلیلۃ کثیرہ لہا من فروع الاحکام ما لا یحصیٰ وهذه القواعد لم يذكر منها شيء في اصول الفقه وقد يشار اليها هناك على سبيل الاجمال وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع بقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه۔ علامہ قرافی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، اصول شرع کی دوسری قسم فقہی کلی قواعد ہے، جو بڑے مرتبے والے اور عظیم تعداد میں ہیں، کثیر تعداد میں ہیں، اور ان پر متفرع ہونے والے احکام بے شمار ہیں، اور اصول فقہ میں ان قواعد کی کچھ تفصیل نہیں بیان کی گئی، البتہ اجمالی طور پر وہاں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور جو شخص قواعد کلیہ سے، قواعد فقہیہ سے کنارہ کش ہو کر جزیات فروعات میں مشغول ہو تو ان کو ان فروعات میں تناقض اور اضطراب نظر آئے گا اور ان کو لامتناہی جزیات حفظ کرنی پڑے گی۔ اور جو شخص علم فقہ کے ان قواعد کو اچھے طریقے سے یاد کر لیتا ہے اور اکثر جزیات کو یاد رکھتا ہے تو وہ شخص کافی ساری مختلف جزیات سے بے نیاز ہو جائے گا اور کافی ساری کلیات ان قواعد کے تحت خود بخود آ جائے گی، اور اس کے نزدیک وہ جزیات آپس میں متناسب اور متقارب ہوں گی، بالکل قریب قریب ہوں گی، اور ان سے وہ مسائل پھر اخذ کر سکے گا ان ضوابط اور ان قواعد کے ساتھ۔ میں ذرا قواعد فقہیہ کے کچھ فوائد میں ترتیب وار آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا توجہ کیجیے گا۔ دیکھیں، قواعد فقہ کی مدد سے
سب سے پہلے تو ہم منتشر اور متفرع فروع کو ضبط کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ قواعد فقہ کی معرفت سے شریعت کے جو راز ہیں، اسرار و نقاط ہیں، اور مدارک احکام اور اسی طریقے سے مسائل فقہیہ کے ماخذ آسانی سے ہمیں سمجھ آ سکے گی۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ قواعد فقہ کی ممارست سے مسائل کو سمجھنا آسان ہوگا اور ان کے احکام کو ذہن نشین کرنا آسان ہوگا۔ اور قواعد فقہ کا چوتھا عظیم فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے ذریعے فقہ کے اندر ایک ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان پیش آمدہ مسائل کا حل نکالنا انتہائی سہل ہو جاتا ہے، اور جو مسائل منصوصہ سے علت میں اشتراک رکھتے ہوں وہ تو اور زیادہ آسان ہو جاتے ہیں۔ اور پانچواں فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ قواعد فقہ کی ممارست سے جدید مسائل کا حکم شرعی معلوم کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ اور چھٹا فائدہ یہ ذکر کیا ہے کہ قواعد فقہ کے پڑھنے سے طالب علم کا تناقض ذہنی ختم ہو جاتا ہے، اور قواعد کے جانے بغیر محض جزیات کو پڑھنے سے طالب علم بسا اوقات ذہنی تناقض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ایک طمانینت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن قواعد فقہ پڑھنے سے جو تناقض ذہنی تھا وہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ قواعد سے شریعت کے مقاصد معلوم ہوتے ہیں، قواعد سے شریعت کے مقاصد معلوم ہوتے ہیں۔ اور آٹھواں فائدہ اس کا یہ ذکر کیا ہے کہ قواعد فقہ کا فائدہ یہ ذکر کیا گیا چونکہ عموماً قواعد جو ہیں، تمام مذاہب میں متفق اور تسلیم شدہ یہ قواعد ہوتے ہیں۔ قواعد فقہیہ جو ہیں یہ عام طور پر تمام مذاہب میں متفق اور تسلیم شدہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کی ممارست کی وجہ سے مختلف مذاہب میں مقارنہ اور تقابل کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور مذاہب میں آپس میں جو اختلاف ہے اس کے اسباب اور وجوہات ہیں وہ معلوم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چند میں نے فوائد آپ احباب کے سامنے رکھے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ دیکھیں ایک بات اور جو سب سے زیادہ اہم ہے، کیا محض قواعد کی بنیاد پر فتویٰ دینا جائز ہے یا نہیں؟ اس مسئلے کو، اس بات کو سامنے رکھیے۔ دیکھیں قواعد فقہ کے بے شمار فوائد پر مشتمل ہونے کے باوجود اہل علم کے یہاں یہ مسئلہ قابل بحث آیا ہے کہ محض ان قواعد کی بنیاد پر فتویٰ دینا جائز ہے یا نہیں۔ اس بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ ان قواعد کے فوائد اپنی جگہ مسلم ہیں، مگر محض ان قواعد کی بنیاد پر فتویٰ دینا اور فیصلہ کرنا جائز نہیں، اور یہ کسی مسئلے کی دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جس کی دو وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی کہ یہ قواعد مختلف فقہی فروعات کا نتیجہ اور ثمرہ ہیں اور ان سے ماخوذ ہیں، تو لہذا اس سے ثمرہ اور نتیجہ کو فقہی مسئلے کی دلیل اور بنیاد بنانا درست نہیں ہوگا۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ کہ اکثر و بیشتر قواعد جو ہیں وہ مستثنیات پائے جاتے ہیں، اور اس کا بہت امکان ہے کہ متعلقہ مسئلہ بھی اس کے مستثنات میں سے ہو، اور اس لیے قاعدہ کے مطابق اس پر حکم لگانا درست نہیں ہوگا۔ البتہ اس رائے کے قائلین یہ کہتے ہیں کہ ان سے جدید مسائل میں استشہاد کیا جا سکتا ہے۔ فقہ حنفی کی جو قوانین کا ایک مجموعہ ہے، مجلۃ الاحکام العدلیہ، جو خلافت عثمانیہ ترکی کے سلطان عبدالحمید رحمہ اللہ نے 13ویں صدی ہجری کے آغاز میں مدون کروایا تھا، اس کی ترتیب میں شامل اہل علم حضرات کی رائے بھی یہی تھی کہ انہوں نے حکام اور قضات کو اس کا پابند کیا تھا کہ وہ محض مجلہ میں مذکور قواعد کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کریں گے جب تک ان کے سامنے کوئی مستقل شرعی دلیل موجود نہ ہو۔ تو اس بارے میں جو دوسری رائے ہے یہ ہے کہ قواعد مختلف طرح کے ہیں، یعنی بعض قواعد وہ ہیں جو صرف نص میں وارد ہیں، جیسے الخراج بالزمانی، لا ضرر ولا ضرار، اس طرح کے
ایسے قواعد مطلقاً حجت ہیں اور ان کی بنیاد پر فتویٰ دینا بلا جھجک جائز ہے، کیونکہ یہ شارع اسلام علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ ہیں جو مطلقاً حجت ہیں، اور بعض وہ قواعد ہیں جو فقہا کے اخذ کردہ ہیں اور ان کے بنائے ہوئے ہیں، نص میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ العادۃ محکمۃ، یہ جیسے قاعدہ ہے، تو یہ اکثر قواعد اسی طرح ہے، یعنی اکثر قواعد اسی طرح ہے کہ جو شارع علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ صرف انہی کو بنیاد بنا کر ان پر فتویٰ دینا شرعاً جائز نہیں ہوگا، جب تک کہ آپ کے سامنے کوئی واضح دلیل، شرعی دلیل نہ آ جائے، کوئی شرعی بنیاد آپ جس کو نہ بنا سکیں، اس وقت آپ اس پر فتویٰ نہیں دے سکتے۔ البتہ یہ ہے کہ اس سے مفتی کے اندر ایک فقہی مزاج پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ باقی دلائل کو سامنے رکھ کر وہ اس مسئلے کا ایک حل نکال سکتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ قواعد فقہ کا ارتقاء اور تدوین جسے کہتے ہیں، کہ قواعد فقہ کی تدوین کہاں سے ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے۔ قواعد فقہ کی تدوین اتنی ہی قدیم ہے جتنا شریعت قدیم ہے، یعنی یہ قدیم ترین فن ہے۔ نزول وحی اور آغاز تشریع کے ساتھ ہی اس کا آغاز ہو جاتا ہے، اور کتاب و سنت میں ایسی سری نصوص اور نظائر موجود ہیں جو قواعد فقہ کی حیثیت رکھتی ہیں، جسے قرآن مجید میں خذ العفو وأمر بالعرف کے الفاظ موجود ہیں، اور اس کی تفسیر میں علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ قواعد ہیں جو قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں آخر میں چند کتابیں ذکر کرتا ہوں جو قواعد کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ دیکھیں، اس میں کچھ کتابیں تو ایسی ہیں کہ جو فقہ حنفی کی تالیفات میں شمار ہوتی ہیں، جیسے اصول کرخی ہے، یہ امام ابو الحسن الکرخی نور اللہ مرقدہ کی لکھی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر تاسیس النظر، یہ قاضی ابو زید کی لکھی ہوئی ہے، دبوسی، قاضی ابو زید الدبوسی، اور تیسری کتاب ہے القواعد فی الفروع، یہ علی بن عثمان غزنی کی لکھی ہوئی ہے، اور جو کتاب ہم شروع کر رہے ہیں الاشباع والنظائر، یہ زین الدین ابن نجیم المصری نور اللہ مرقدہ کی لکھی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اسی کتاب کو پڑھیں گے، اور اسی کتاب کی ہی ہم یہ ابتدائی جو مبادیات ہیں ابھی وہ پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک کتاب ہے مجلۃ الاحکام العدلیہ، اور یہ خلافت عثمانیہ ترکیہ کے زمانہ میں 1286 ہجری میں غالباً یہ لکھی گئی تھی۔ اور ایک کتاب الفواہد البہیہ فی الفواہد والقواعد الفقہیہ، یہ شیخ محمود حمزہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور ایک کتاب مجامع الحقائق والقواعد ہے، اور یہ اس کتاب کے جو مصنف ہیں یہ محمد ابو سعید الخادمی ہیں، اور ایک کتاب ہے شرح القواعد الفقہیہ، اور یہ شیخ احمد بن الشیخ محمد زرقا کی ہے، اور ایک کتاب جو ہے اور القواعد الضوابط الفقہیہ، یہ مولانا علی احمد ندوی نور اللہ مرقدہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، کچھ تالیفات مالکی ہیں، جیسے قواعد فقہیہ، یہ قاضی ابو عبداللہ مالکی کی لکھی ہوئی ہے۔ کلیات فقہیہ، یہ بھی ابو عبداللہ محمد بن غازی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اور کچھ کتاب جو ہیں وہ شافی فقہ کی ہیں قواعد کے متعلق، جیسے قواعد فی فروع الشافعیہ، یہ معین الدین ابن حامد جرجانی نور اللہ مرقدہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اور ایک ہے قواعد الاحکامی فی مصالح الانام، یہ عبدالسلام کی کتاب، ابن عبدالسلام کی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، ایک الاشباع والنظائر جو میں نے ابھی علامہ ابن نجیم کی جو فقہ حنفی کے مطابق لکھی ہوئی ہے، اور ایک ذہن میں رکھیے کہ ایک الاشباع والنظائر جو شافی مسلک کے مطابق لکھی ہوئی ہے اس کا نام بھی الاشباع والنظائر ہے، اور وہ صدر الدین ابن وقیل الشافی کی لکھی ہوئی ہے، جو 716 ہجری کے اندر جو کتاب لکھی گئی تھی۔ اچھا، اسی کے ساتھ یہ تو ہم نے
اچھا، اس کے ساتھ ایک بات اور ہے، یہ ایک الاشباح والنظائر یہ صدر الدین کی لکھی ہوئی، اور ایک الاشباح والنظائر ہے جو تاج الدین ابن عبد الوہاب سبقی کی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، اور ایک الاشباح والنظائر ہے جو جلال الدین بن عبد الرحمن السیوطی کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ تو ہم نے فقہ شافعی کی بیان کی ہیں، اور ایک ہے فقہ حنبلی کی کچھ 2-3 کتابیں ہیں، قواعد القبریٰ فی فروع الحنابلہ اور قواعد النورانیہ ابن تیمیہ کی لکھی ہوئی ہے، تقریر القواعد و تحریر الفوائد یہ ابن رجب حنبلی کی لکھی ہوئی ہے، قواعد والفوائد الاصولیہ وما يتعلق بها من الاحکام الفرعیہ یہ علامہ علاء الدین ابن لحام کی لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ میں نے چند کتابیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں ابتدا کے طور پہ، انشاءاللہ تعالی۔ اب اس کے بعد ہم جو اگلی صورت بیان کریں گے وہ ہم دوسرا حصہ یعنی جو کتاب اور صاحب کتاب کے متعلق ہے، کتاب صاحب کتاب یعنی الاشباح والنظائر کی تعریف، لغوی اصطلاحی تعریف، اور پھر صاحب کتاب کے متعلق جو باتیں ہوں گی اگلے سبق میں ہم وہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔